بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں مسلہم کی الفاظ کی تفصیل اور تشریح تھی، جس کے آخری سبق تھا ذہب اللہ بنورہم کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے نور کو لے گیا۔ یہاں پر یہ بات سمجھیں کہ ذہب اللہ بنورہم کہا ہے تو یہ ہم ضمیر کو جمع لایا۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ ماقبل یہ ہم ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے، جبکہ الذی تو مفرد ہے۔ تو پہلے سبق میں بتایا گیا تھا کہ الذی مفرد ہے، لیکن اس میں جنس بمعنی جمع کیا الذین کے ہے، تو اس لیے بنورہم سے مراد جو ہے وہ یہ الذین لوگ مراد ہے۔ کیونکہ آگ جلانے والا عام طور پر ایک آدمی ہوتا ہے، تو اس لیے الذی استوقد نارا میں مفرد کا صیغہ استعمال کیا، اور بنورہم میں ہم ضمیر لگا کر اشارہ کر دیا کہ یہ آگ جلانے والا اکیلا نہیں ہے، یہاں اور افراد بھی ہے، یعنی ہناک رجال قاعدون، یہاں پر اور بھی افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو بہت سارے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بنورہم کی ہم ضمیر سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کہ جمع کی ضمیر ہے، اور الذی کو مفرد اس لیے ذکر کیا ہے کہ آگ جلانے والا عام طور پر ایک ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات ذکر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا، یہ نہیں کہا کہ ذہب اللہ نارہم، وہاں استوقد نارن تھا۔ تو آگ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک احراق جلانا اور دوسرا اس کے اندر روشنی۔ تو جلانے والی صفت تو نقصان دہ ہے، اس کو چھوڑ دیا، اور نورہم ذکر کر دیا کہ اس میں جو فائدے والی چیز ہے اس کو اللہ لے گیا۔ مانا مکے سے یا منافق سے جو ایمان کا نور تھا اللہ نے وہ سلب کر لیا، اور مکے والوں سے اللہ نے پیغمبر اور نبی کو جو نور تھا وہ لے گیا، ان کو آگ میں رکھ دیا جو شرک اور کفر ہے۔ ذہب اللہ بنورہم کہا، بضوئہم نہیں کہا۔ فلما اضاءت، جب روشن کر دیا، اس کے مناسب لفظ ضوء تھا، کیونکہ ضوء زیادہ روشنی کو کہتے ہیں جیسے کہ سورج کی روشنی، اور نور کم روشنی کو کہتے ہیں۔ ضوء خاص ہے، اگر یہ کہتا کہ ذہب اللہ بنورہم بضوئہم، اللہ ان کے ضوء یعنی زیادہ روشنی کو لے گئے، تو معنی یہ کہ کم روشنی ہے، نفس سے روشنی پڑی ہوئی ہے، تو اتنا مبالغہ نہیں ہے۔ جب یہ کہا ذہب اللہ بنورہم کہ اللہ وہ کم نور جو تھوڑی سے روشنی تھی وہ بھی لے گیا، تو بالکل نقصان میں پڑ گئے، اس میں مبالغہ زیادہ ہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا، تو نور لے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ نور انہوں نے کسی اور جگہ سے حاصل کیا ہو، یعنی جو نور اللہ کے پاس تھا، اللہ نے نبی کو بھیجا تھا، وہ نور لے گیا اللہ، لیکن کہیں اور سے نور حاصل کیا ہوگا۔ تو جواب دیا کہ نہ، وَتَرَكَهُمْ چھوڑ دیا اللہ نے ان کو فی ظلمات، اندھیروں کے اندر، مانا نور رہا ہی نہیں ہے، نور ختم ہو گیا، روشنی نہ رہی، بلکہ وہ اندھیروں کے اندر ہے، اور اندھیرا بھی ایک نہیں ہے، کئی اندھیرے ہیں۔ یہاں لفظ ترکا کہا ہے، جالا نہیں کہا۔ جالا کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے ان کو اندھیروں میں کر دیا، یعنی پہلے اندھیرا، اب اندھیرا جو ان کو اوپر چھا دیا، تو ترکا کے اندر تاکید زیادہ ہے بنسبت جالا کے۔ ترکا کا مطلب میں، ترکا کے معنی میں دوام ہے، کہ وہ ہمیشہ اندھیروں کے اندر رہ گئے، متروک ہو گئے، اندھیروں میں پڑے رہے ہیں، کبھی اندھیروں سے نکل نہیں سکتے۔ فی ظلمات جمع ذکر کیا اس لیے کہ آگ جو جلائی گئی ہے تو وہ رات کے اندر جلائی گئی ہے، تو ایک اندھیرا جو ہے وہ رات کا ہے، اور دوسرا اندھیرا آگ کے بجھ جانے کا ہے، اور آگ اچانک جب بجھ جاتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اور دوسرا اندھیرا جو ہے، تیسرا اندھیرا جو وہ صحرا کا ہے، کیونکہ یہ آگ صحرا کے اندر جنگل میں جلائی گئی ہے، تو صحرا اور جنگل کا ایک اپنا اندھیرا ہوتا ہے، اور ایک اندھیرا رات کا ہو گیا، اور ایک اچانک آگ بجھ جانے کا اندھیرا ہو گیا، اس لیے جمع کا صیغہ ذکر کیا ہے۔ لا یبصرون، یہ تاکید ہو گئی کہ لا یبصرون شیئا، کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے، بالکل ہکا بکا رہ گئے، مطلب یہ کہ حیران پریشان، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ تطبیق مثال کی، اس مثال کو ماقبل دو توجیہ میں ذکر کی گئی ہے۔ ایک عامت المفسرین اس کو منافق کی مثال ذکر کیا ہے کہ یہ مثلہم منافقین کی مثال ہے، تو اس کی تطبیق یہ ہوگی کہ کمثل الذی سے منافق مراد ہے، مثلہم میں منافق کی مثال ہے کہ مثال منافقوں کی کمثل الذی، اس شخص کی طرح استوقد نارا جس نے آگ جلائی۔ تو گویا کہ منافق نے بھی شروع میں آگ جلائی کہ وہ آمنا کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، تو یہ آمنا جو ہے اس کی مثال آگ کی ہے، مطلب روشنی ہے، اس نے ایک روشنی پھیلائی، اسے امن مل گیا۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، تو روشنی سے مراد یہ کہ اس کو مال غنیمت حاصل ہو گیا، امن مل گیا، حالات ٹھیک ہو گئے۔ تو ذہب اللہ بنورہم کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ اس کے نور کو لے گیا، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے
کہ قرآن میں ان کی منافقت واضح ہو گئی اور ان کا کفر کھل گیا تو وہ نور جو آمنا کی وجہ سے حاصل ہے وہ ختم ہو گیا۔ یذهب اللہ بنورہم کا معنی یہ ہوگا کہ جب یہ منافق مر جاتا ہے اور قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ آمنا سے جو ظاہری دنیا میں نور حاصل ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، ابھی یہ قبر کے اندھیروں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اور سورہ حدید کے اندر ہے کہ پھر ادھر روشنی تلاش کرے گا، لیکن اللہ کہے گا فَلْتَمِسُوا نُورًا، تو پھر نور پیچھے سے ملے گا، دنیا کے اندر جاؤ وہاں سے حاصل کرو۔ وَتَرَكَهُمْ، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا فِي ظُلُمَاتٍ، اندھیروں کے اندر، یا قبر کے اندر ہیں، یا یہ ہے کہ منافقت کھل گئی تو دنیا میں ابھی اندھیروں کے اندر لا یبصرون، کچھ چیز بھی نہیں دے سکتے۔ دوسری تطبیق اس کی ہے کہ یہ مثال کفار کی ہے، منافقین کی نہیں ہے، اور یہ زیادہ واضح ہے اور اصح بھی ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کافروں کی اس شخص کی طرح ہے، مثال کافروں کی تو ان لوگوں کی طرح جو آگ جلانے والے کے ارد گرد بیٹھے ہوئے، اور مثال نبی کی اس آگ جلانے والے کی طرح ہے۔ استوقد نارا، جس نے بڑی کوشش کے ساتھ آگ جلائی، جیسے صحرا اور جنگل کے اندر ایک آدمی بڑی کوشش اور محنت کے ساتھ لکڑی جمع کر آگ جلاتا ہے، ایسے ہی نبی علیہ السلام نے مکے کے اندر بڑی محنت کی، لوگوں کو دعوت دی، قرآن بیان کیا اور ایک فضا قائم کی۔ فلما اضاءت ما حولہ، اس آگ نے جب ارد گرد کو روشن کر دیا، مطلب مکے والے میں تو روشنی پیدا نہیں ہوئی، لیکن اطراف میں سیڈ میں حبش کے اندر اور ابو ذر غفار کے قبیلے کے اندر لوگوں میں اسلام پھیل گیا۔ تو ذهب اللہ بنورہم، مکے والوں نے مخالفت کی تو اللہ اس نور کو لے گیا، تو نبی علیہ السلام کو مکہ سے مدینہ لے آئے، ساتھ وہ قرآن کو بھی اللہ لے گیا۔ وترکہم، اور چھوڑ دیا ان مکے والوں کو فی ظلمات، اندھیروں میں، یعنی شرک اور کفر اور بدعات کے اندھیرے، لا یبصرون، کوئی چیز بھی یہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سمن، مانا ہم سمن، اصل میں ہم کا سمن ہے، مبتدا محذوف ہے اور کاف حرف تشبیہ بھی محذوف ہے۔ یہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھ ہیں، فہم لا یرجعون، یہ واپس نہیں آ سکتے۔ سم اس بہرے کو کہتے ہیں جو بات سنتا بھی نہیں اور سمجھتا بھی نہیں، سمن بہرے کو کہتے ہیں، اور بکم چاڑے کو کہتے ہیں جو بول نہ سکے، اور بکم کے ساتھ ساتھ اخرس کا لفظ، اخرس اس کو کہتے ہیں جو بول نہ سکے، گونگا ہو، اور بکم اس گونگے کو کہتے ہیں جو بولتا بھی نہیں اور سمجھتا بھی نہیں، اور عمیٌ اندھا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے بات سنے، لیکن سمن یہ بالکل بہرے ہیں، مانا سن نہیں سکتے۔ جب سن نہیں سکتے تو کم از کم دوسرا آدمی بول کر کسی سے بات پوچھ لے، تو بکمن کہا کہ وہ بول بھی نہیں سکتا اور اس میں سمجھ بھی نہیں ہے، گویا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگی ہے۔ سن نہیں سکتا اور بول بھی نہیں سکتا تو آنکھیں ہیں، دیکھ لے تو اس سے بھی کام چلتا ہے، تو عمیٌ کہا کہ آنکھ بھی بند ہے، مطلب بالکل ختم ہو چکے اسباب علم، تو فہم لا یرجعون، یہ واپس نہیں آ سکتا الی الحق، حق کی طرف۔ لفظ یرجعون جو ہے یہ رجع یرجع رجوعا سے مشتق ہو تو لازمی معنی واپس نہیں آ سکتا الی الحق، حق کی طرف، اور لا یرجعون رجع یرجع رجعا مصدر ہو تو یہ متعدی ہے، معنی واپس نہیں کر سکتے جواب، یعنی جواب نہیں دے سکتے۔ تو یرجعون جو مجہول کا صیغہ ہے وہ اسی متعدی رجعا مصدر سے مشتق ہے۔ تو سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون میں تشبیہ دی ہے، گویا کہ یہ کافر تو سنتے ہیں لیکن ان کو تشبیہ دی ہے سمن بہروں کے ساتھ۔ اس تشبیہ میں مقصد یہ ہے کہ حق بات نہیں سنتے، جو انسان حق بات نہیں سنتا اس کا باقی باتوں کو سننا یہ نہ سننے کے برابر ہے، جیسے کہ حقیقت میں ایک بہرا نہیں سنتا۔ جو انسان حق بات نہیں بولتا تو دوسری باتیں تو کرتا ہے، وہ بڑا تیز تراز ہے، لیکن اس کا حق بات قرآن نہ بیان کرنا، نہ سننا، نہ حدیث، نہ دین، یہ کوئی ایسا ہے جیسے کہ بکمن گونگا ہے، جو قرآن و حدیث کو نہیں دیکھتا اور نہیں سمجھتا، دین کی باتوں کو نہیں دیکھتا، تو یہ عمیٌ اندھوں کی طرح ہے۔ معنی یہ کافر تو بہرے بھی نہیں ہیں، گونگے بھی نہیں ہیں، اندھے بھی نہیں ہیں، پھر کیسے قرآن نے ان کی تشبیہ بہرے اور گونگے اور اندھوں کے ساتھ دی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو انسان، اس میں تشبیہ مبالغہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے نزدیک جو انسان قرآن نہ دیکھے، نہ سنے، نہ سمجھے، وہ ایسا ہے جیسے گونگا، بہرا، اندھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی ان کانوں کی میرے ہاں اللہ کے ہاں نزدیک کوئی حیثیت نہیں، جو دنیا کی باتیں سنتے ہیں، جو دنیا کے مفاد کو سنتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں مشبہ جو ہے وہ کافر ہے اور وہ تو سنتے ہیں، اور مشبہ بھی جو بہر ہے وہ نہیں سنتے، تو تشبیہ مشبہ بھی ہی میں نہ سننا وہ خاص ہے، بالکل سنتے نہیں، لیکن مشبہ جو ہے اس میں نہ سننا خاص ہے، مشبہ کے اندر جو تشبیہ دی گئی جو کافر ہے وہ صرف حق بات نہیں سنتے، اور اس طرح کی تشبیہ ٹھیک ہے، بلیغ، یہ تشبیہ بلیغ ہے۔